اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط المستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، جس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ اور رسول کے اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر دو، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مغافشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص سے غالب آیا اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کے عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم والضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہو اور نہ بہکے ہوئوں کا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اور ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جس کو سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 144 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہو ان سے مراد بد عمل ہے اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ آیت واللہ ولا ظالمین سے متعلق شرعی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ولدوالین کو ولدوالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زواد زے سب حروف مطبع یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن پاک میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو یا خواہ بیرون نماز، حرام قطعی و گناہ عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔